وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم۔ برکت واسطے درود پاک پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ۔ زینت محفل عالی مرتبت استاد العلماء صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ محمد ضیاء المصطفیٰ صاحب، برادر مکرم مجاہد ملت اسلامیہ پروردہ آغوش علم و ولایت صاحبزادہ والا شان جناب صاحبزادہ محمد تحسین المصطفیٰ صاحب، مہمان خصوصی عاشق مدینہ عزت مآب جناب چودھری محمد آصف صاحب، عالی مرتبت معزز علماء کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت دا احسان عظیم ہے کہ جس خالق و مالک نے مینوں اور آپ نو اج دی بابرکت محفل پاک دے اندر حاضری دی توفیق عطا فرمائی۔ رونق بزم علماء، زینت مجلس مشائخ، پروردہ آغوش علم و ولایت، محسن آل سنت استاد العلماء حضرت علامہ صاحبزادہ محمد نور المصطفیٰ رضوی صاحب نے بڑی شفقت فرماندیاں حکم فرمایا کہ وہ آستانہ کہ جس آستانے تے حضور محدث عبدالوی نے قرآن دا نور بھی بکھیری ہے اور حدیث دی روشنی بھی بکھیری ہے، اس آستانہ تے 10 روزہ محافل دا اہتمام ہے، اور انہاں محافل وچ ایک دن تو بھی حاضر ہو تاکہ حضور دی محبت و شریعت دا پیغام بھی پہنچایا جائے۔ اور کربلا دے شاہ سوار نے بچے ذبح کرا کے، پائیاں دے لاشے دیکھ کے، ساتھیاں دیاں جسم دیاں بوٹیاں اٹھا کے اپنا سر دین تو پہلے نانے دی امت نو جو پیغام دیتا سی وہ پیغام بھی حضور دی امت تک پہنچایا جائے۔ میں نے اپنے واسطے سعادت سمجھی، کچھ جگہ ایسیاں ہوندیاں نے جنہ جگہ تے بندہ دعا لین جاندہ ہے، خطابت دے جوہر دکھان نہیں جاندہ۔ یہ وہ آستانہ ہے کہ جس آستانے تے خطابت بھی ناز کر دی ہے اور مسند علم بھی ناز کر دی ہے۔ حضور محدث عبدالوی آپ دا اسم گرامی جدوں علماء دی مجلس وچ لیا جاندہ ہے تو علماء دے سر بھی فخر نال بلند ہوندے نے کہ ایک ایسا عظیم انسان کہ جس نے سرکار دے غلاماں نو صرف عشق رسول پڑھایا نہیں، مصطفیٰ دی محبت کھول کے پلائی بھی ہے۔ تو حضرات گرامی، میں چند ایک باتاں عرض کراں گا۔ میرا کیونکہ مزاج ایسا ہے کہ اگر میں بات سمجھا نہ سکیا تو پھر میں سمجھدا ہے میرے آن دا فائدہ نہیں ہویا، میرے آن دا مقصد پورا نہیں ہویا، ورنہ کربلا دا ذکر تو ہو رہے ہے، محفلاں تو ہو رہی ہیں، ربیع الاول بھی منا رہے ہیں، محرم بھی منا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے، ہر تو حضرات گرامی سوال یہ ہے کہ تساں نے محافل تو بہت منائیاں، ربیع الاول شریف دا مہینہ آندا ہے تو گھراں وچ بھی محفلاں ہوندیاں نے، بازاراں وچ بھی محفلاں ہوندیاں نے، مسجداں وچ بھی محفلاں ہوندیاں نے۔ پھر یوم صدیق اکبر آیا تو لوگاں نے حضرت ابو بکر دے نعرے بھی لگائے۔ پھر یوم فاروق اعظم آیا تو فاروق اعظم دی عزت و عظمت دی بات بھی ہوئی۔ پھر یوم عثمان غنی آیا، اتھے بھی اساں نے ذکر کیتا۔ پھر یوم علی آیا تو شیر خدا دا ذکر بھی کیتا، کیونکہ
سانو سب نال پیار دسیا گیا ہے۔ میرے آقا نے واضح فرمایا اپنی امت نو کہ جیڑا پیغام میں دے کے جا رہے ہیں اس پہ عمل کرنا اور اپنے وچ چھپے ہوئے منافق تو بھی بچنا تے چھپے ہوئے شیطان تو بھی بچ جانا۔ یا رسول اللہ عمل کران گے لیکن منافق منافقت پھیلائے تو منافق دی پہچان کس طرح ہوئے گی؟ میرے آقا مسکرائے فرمایا منافق باہر کڑنا تے ذرا علی دا ذکر کر کے ویکھ لینا، جدوں میرے علی دا نام لو گے اندر دا منافق باہر آ جائے گا۔ منافق چپ نہیں رہے گا علی دے نام تے، علی دا ذکر کر کے چہرہ ویکھ لینا، سجیا چہرہ دس دے وے گا دے اندر منافقت دا مرض پایا جاندا ہے۔ جے ذکر علی دا ہووے تے کلیجے ٹھنڈ نہ پوے پھر مومن کتھوں نظر آندا ہے؟ علی دا نام لیا جائے گا کلیجے ٹھنڈ پہ جائے گی۔ کملی والیو علی دا نام لواں گے منافق تے کٹ دیاں گے، پر جو انسانی شکل وچ شیطان چھپ کے بیٹھا ہے ادا کی بنے گا؟ فرمایا عمر دا نام لے کے ویکھ لینا، جدوں عمر دا نام لو گے اندر دا شیطان نکل جائے گا۔ اچھا علماء الگ بات کردے نے، مزید اگے انہاں نے رہنمائی کی تھی، فرماندے نے علی دا ذکر منافق کڈے گا، عمر دا ذکر شیطان کڈے گا۔ اور اگر کوئی الفی لا کے بہ گیا ہے کہ میں اپنا شیطان ہونا ظاہر نہیں کرنا تو پھر ذرا امیر معاویہ دا نام لے کے ویکھ لینا، اس وجہ تو کہ جدوں تو نعرہ لگائے گا نا ہر صحابی نبی پھر جنتی جنتی دی آواز دسے گی مومن کیڑا بیٹھا ہے تے ابلیس کیڑا بیٹھا ہویا ہے۔ میرے آقا نے سب دی محبت دسی، اور میرے بھائیو اج مزاج بن گیا ہے کہ سانو تے اج کچھ لوگ او مل گئے جو عقیدے دا مریض بنا رہے نے، کہندے نے اسی عقیدہ احمد رضا والا رکھدے ہاں لیکن ساڈی عقیدت دا معاملہ اور ہے۔ محدث ابدالوی نے ساری زندگی یہی گل دسی ہے، عقیدہ بھی احمد رضا دا چلے گا، عقیدت بھی احمد رضا دی چلے گی، عقیدہ بھی احمد رضا والا چلے گا، عقیدت بھی احمد رضا والی چلے گی، کیونکہ ماں پتر نہیں جمیا جو احمد رضا تو ود کے عقیدت دس سکے تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو توجہ فرمانا جو بات میں سمجھانا چاہنا ہے، کیونکہ اسی اپنی طبیعت دے عاشق، اسی اپنے مزاج دے عاشق، اسی تو خطیب بھی وہ سننا چاہنے ہیں جو سانو راضی کرے۔ محافل تو سمجھن واسطے منائیاں جاندیاں نے نا، فلاں بلا لو 50,000 میں دے دیاں گا اور رنگ چنگا بنا لیندا ہے، وہ چلے سادے بھائی یہ محفل رنگ بنان واسطے نہیں منائی گئی، محمد دا دین سمجھان واسطے منائی گئی ہے، سرکار دی شریعت دا پیغام پہنچا واسطے منائی گئی ہے۔ لیکن اتھے کوئی شعر پڑے نا، کچھ سواد نہ مصری اندر کھنڈا بھی چک ڈٹھیاں، سبنا نالو محمد بخشا گلا سجن دیاں مٹھیاں۔ قبلہ سا بیٹھے نے، علماء بیٹھے نے، محدث اعظم دا آستانہ ہے، محدث ابدالوی دا آستانہ ہے، میں بڑی ذمہ داری نال کہہ رہے ہیں جیڑی گل میاں صاحب کیتی ہے سونے نہ لکھو تاویں دا حق پورا نہیں ہوندا، ایدے نقطے ہیریاں دے پاؤ تاویں دا حق پورا نہیں ہوندا، پر جو گل سمجھانا چاہنا ہے وہ بھی تے سمجھیو، انہیں پڑھیا کہ حضور دیاں گلاں شاید نالو مٹھیاں نے، تو پیسے بھی دیتے تو نعرے بھی مارے، پر سچ دس گھر بہ کے سوچیا بس سجن دی گل ہے کی؟ کدی سجن دی بات دا مزہ لیا؟ وہ جنوں کلمہ سدھا نہیں ہوندا سر چنگی آ گئی او تینوں سجن دی بات نہیں دسے گا، سجن دی گل میراسی نہیں دس سکدا، پانڈ نہیں دس سکدا، سجن دی گل سنن واسطے محدث ابدالوی کو لانا پیندا ہے، پھر بخاری کھول کے دسن گے اے سجن نے فرمایا ہے، پھر مسلم کھول کے دسن گے اے سجن نے فرمایا ہے، پھر انہاں کو جانا پوے گا جو مشکات وچوں دسن گے گل سجن دی ہے، بیان ابو بکر صدیق کر رہا ہے، بات سجن دی ہے، بیان حضرت عمر کر رہے ہیں، گلاں سجن دیاں نے، 10 مولا علی مرتضی رہے ہیں۔ اور پھر اگلی بات یہ ہے تینوں واقعی سجن دی بات دا مزہ آندا ہے، تو میرا سوال یہ ہے کیا کچھ گلاں دا مزہ لینا یا ساریاں گلاں دا مزہ لینا ہے؟ جے ساریاں گلاں دا مزہ لینا ہے تے جے سجن آکھے مصلی ابو بکر نو دیو تینوں پیڑ کس گل دی پہ رہی ہے؟ تیرے پیٹ دا درد پہ
پیا دسدا تینوں سجن دی بات دا مزہ نہیں آیا، تیرے چہرے دا رنگ پیا دسدا تینوں سجن دی گل دا مزہ نہیں آیا۔ اگر سجن آکھے کہ عمر دی عزت تے فرشتیاں والا کام ہے تینوں تکلیف کیوں پئی ہوندی ہے؟ اگر سجن آکھے عثمان نو 2 دھیاں دے کے ذوالنورین میں بنایا ہے اتھے بھی مزہ لے، جے سجن علی دے خون نو اپنا کہہ دے وے اتھے بھی مزہ لے، تے جے سجن امیر معاویہ نو ہدایت دے وے اتھے بھی مزہ لے، کیونکہ تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا، تیری ہر ادا نے مزہ دیا۔ تو سجن دی ہر گل دا مزہ لینا پڑے گا، سجن دی بات تے اعتراض کریے تے پھر مزے نہیں ہوندے۔ رب فرماندا ہے دنیا دے کسی بندے دی گل تے بھی اعتراض کریو کچھ نہیں ہوے گا، یار دی گل تے نہ کریو۔ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، دنیا والے اپنی مرضی نال بول دے نے، محمد خدا دی مرضی نال بول دے۔ تو اساں آقا دی باتاں دا مزہ کدوں لے آئیے؟ میرے آقا تے فرماندے نے جیڑا میری گل سن کے اگے سنا دے وے رب دا چہرہ خراب نہیں ہونے دیندا۔ حضور دعا کیتی ہے کہ جو میری گل سن کے اگے سنا دے وے رب دا چہرہ خراب نہیں ہونے دیندا۔ حضور دعا کر دے نے اللہ تو دا چہرہ صدا سلامت رکھنا ہے، کی قبر تو باہر بھی سونا لگے قبر وچ بھی سونا لگنا چاہیدا ہے، دا چہرہ ہمیشہ سلامت رہنا چاہیدا ہے۔ پر اسی وہ سبق لیا کدوں؟ اج تے سانو قرآن نال پیار نہیں، اج تے سانو حدیث نال پیار نہیں۔ میرے بھائیو حضور محدث ابدالوی دا آستانہ ہے، علماء مشائخ عشاق بیٹھے نے، تساں محفل نعتاں وچ نہ چٹ دیندے بندے ویکھے ہون گے نعت خانہ نو چٹ دیندے نے، فلاں کلام پڑھ، فلاں منقبت پڑھ، فلاں ربائی پڑھ، ہن چٹ دین والے نو نہیں پتا با کیڑا شعر شریعت نال پیا ٹکراندا ہے، انہوں نہیں پتا کیڑا کلام شریعت دے نال ٹکرا رہے ہیں، انہوں تے اپنا مزہ آیا ہے۔ لیکن میں جو فکر دینا چاہنا ہے، جس حسین دا ذکر سننا آئے ہو وہ دی سوچ دینا چاہنا ہے، تو ساں چٹاں دیں دیاں ویکھیا نعت خانہ نو فلاں کلام پڑھ، قاری صاحب تلاوت شروع کرن لگے، کسے چٹ دیتی با جو سورہ رحمان سنن تے دل پیا کر دے، وہ کسے چٹ دیتی ہے جو سورہ یاسین سنن تے دل پیا کردہ ہے، کسے چٹ دیتی ہے جو سانو قرآن سنا، کیوں میں حدیثاں وچوں وکھا سکدا ہے۔ جدوں قرآن پڑھیا جاندا سی میرا سونا نبی بھی جھوم جھوم کے قرآن سندا سی۔ حضور اپنے صحابہ نو فرماندے نے او میرے غلاموں کسے انج قرآن سننا ہے نا جی میں میرے تے اتریا تے عبداللہ ابن مسعود کو لو سنیا کرے۔ میرے آقا فرماندے نے او کسے قرآن صحیح سننا ہے ابی بن کعب کو لو سنیا کرے۔ مسجد نبوی ہے، حضور تشریف لے آئے، ابی بن کعب کہندے نے میں اندر بیٹھا سا، ایک کملی والے ایک میں، حضور نے فرمایا ابی مینوں قرآن سنا۔ میں عرض کیتی یا رسول اللہ تہاڈے قلب اطہر تے اتریا ہے تے میں تانوں سناواں، تسی قرآن پڑھو تے رب کہندا ہے ورتل القرآن ترتیلا، محبوب تیری زبان تو کلام چنگا لگدا ہے تے تسی کہندے ہو میں سناواں۔ حضور مسکرائے فرمایا مینوں رب نے آکھیا ہے ابی کولو سنی بڑا سونا قرآن پڑھتا ہے، ابی مزہ کر دیندا ہے، لذت آ جاندی ہے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ زاہدہ راکعہ ساجدہ محدثہ محققہ مدققہ مفتیہ معلمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، میرے بھائیو انہاں دا علمی مقام دیکھنا۔ کدی کدی حضرت مولا علی اور علم دے شہر دے دروازے کول کوئی مسئلہ پوچھن آندا ہے تے آپ فرماندے نے عائشہ کول چلا جا، اس مسئلے وچ عائشہ میرے نالوں زیادہ علم رکھدی ہے۔ او سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی، کسے نے نا شاہ نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ کو پوچھیا سی، ایک طرف فاطمہ نے ایک طرف عائشہ نے، تسی فیصلہ کرو کہ دونوں وچوں شان والی کون ہے۔ ہن پوچھن والے نے تے پتہ نہیں کس نیت نال پوچھیا، لیکن سید ہووے اصلی تے پھر جواب انج نہ دے، او خون رسول ہووے تے پھر او فیصلہ نہ کرے کہ جنہاں دی زبان وچ نہ تیر نکلدے نے انہاں وچ خون رسول نہیں جے ہوندا، خون رسول ہووے تے گلاں وی دسدا ہے۔ شاہ نصیر نے ایک شعر کہہ کے مسئلہ حل کر دیتا۔
شاہ نصیر کہندے نے ذکر سے جن کے دل مضطر کو ملتا ہے قرار، ذکر سے جن کے دل مضطر کو ملتا ہے قرار، ایک نام فاطمہ ہے ایک نام عائشہ۔ اور تو پوچھ دے کہ انہاں وچوں افضل کون ہے؟ اور میرا دل بے چین ہوئے کدی فاطمہ دا نا سکون دیندہ ہے، کدی اماں عائشہ دا نا سکون دے دیندہ ہے۔ تو مائی صاحبہ فرماندیاں نے مسجد نبوی ہے، رات دا وقت حضور آرام کر رہے نے، حافظ ابو نعیم اے منظر بیان کر رہے نے۔ حافظ ابو نعیم لکھ دے نے حضور نے فرمایا عائشہ پانی پلا۔ مائی صاحبہ کمرے چو باہر نکلیاں، باہر گھڑا پہ ہے یا مٹکا پہ ہے، مائی صاحبہ پانی پان چلیاں گئیاں، بڑی دیر ہو گئی واپس نہ آئیاں۔ حضور نے فرمایا عائشہ کدھر چلی گئی ہیں؟ مائی صاحبہ پانی دا پیالہ پکڑیا جلدی اندر آئیاں۔ آقا لین تے پانی گئی ساں پر میں گھڑے کول بہ کے پانی پہ پاندی ساں، کوئی مسجد وچ قرآن پیا پڑھدا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا کیا اس دی آواز ہے، کیا اس دا لہجہ ہے، کیا ترنم نال قرآن پیا پڑھدا ہے۔ یا رسول اللہ رب نے انہوں انداز ہی وکھرا ادا کیتا ہے، میں او دے قرآن دی تلاوت سنن وچ مگن ہو گئی۔ اج تے ذکر حسین محتاج ہو گیا دوڑیاں دا، اج تے ذکر حسین محتاج ہو گیا میراسیاں دا۔ اور میرے بھائیو حسین دا ذکر ہوئے تے قرآن نہ بیان کیتا جائے، حسین دا ذکر ہوئے تے سورہ یاسین نہ پڑھی جائے۔ کربلا دے مجاہداں وچوں ویکھو حبیب ابن مظاہر ہر روز راتی 2 نفلاں وچ قرآن ختم کر دے نے۔ اس شان والے نے میرا حسین مدینے رہ تے قرآن پڑھ دے رہے، مکے رہ تے قرآن پڑھ دے رہے، رستے وچ نے تے قرآن پڑھ دے رہے نے، سر دھڑ ہوتے ہیں قرآن پڑھ دے رہے نے، دھڑ کربلا ہے سر نیزے تے حسین پھر بھی قرآن پڑھ رہا سی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ بے شک بے شک بے شک۔ آقا کوئی قرآن پیا پڑھدا ہے، کیا رب نے اس نو آواز دیتی ہے؟ ایک لمحے واسطے محدث عبدالوی دے آستانے تے آن والو، ایک ولی دی بارگاہ وچ حاضر ہون والو، سونے علماء دے سامنے بہن والو، رب دے گھر وچ رب دے مہمان بڑھ کے بہن والو، میں ایک بات عرض کرنا چاہنا ہے، قرآن سنن کون بہ گئی جدے بسترے وچ قرآن اتر دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ واہ واہ۔ آدم علیہ السلام تو لے کے میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک سارے نبیاں دیاں بیویاں اور حضور دی دیگر ازواج وچوں صرف سر فخر نال بلند کر کے اے بات مائی عائشہ صدیقہ کہیے کہ میرے بسترے وچ بھی وہی اتری ہے۔ سبحان اللہ۔ جو مصطفیٰ کریم دی زبان تو قرآن سن دیاں ہون، جنہاں نو میرے آقا قرآن دے مسائل سکھاندے ہون، جنہاں دی کلاس میرے آقا لے کے تے انہاں نو قرآن سکھاندے ہون، عرض کر دیاں نے آقا میں قرآن سنن بہ گئی، میرے آقا نے پیالہ پانی دا واپس کیتا، عائشہ رکھ پہلے قرآن سناں گے پھر آ کے پانی پیواں گے۔ مائی صاحبہ کہندیاں نے حضور سین وچ آ کے کھڑے ہو گئے، پیاری پیاری آواز آ رہی ہے، کوئی لوگاں نو وکھان واسطے نہیں رب نو وکھان واسطے قرآن پیا پڑھدا ہے، کوئی لوگاں دی توجہ حاصل کرن واسطے نہیں رب دی توجہ حاصل کرن واسطے پڑھ رہا ہے۔ مائی صاحبہ کہندیاں نے حضور جھوم رہے نے قرآن سن کے، پھر آقا نے مسجد دے دروازے دا پردہ چکیا، حضور نے اندر ویکھیا، مسکرائے، پردہ نیچے گرایا، فرمایا عائشہ تو جاننی ہے کون پیا پڑھدا ہے؟ میں عرض کیتی آقا میں نہیں جاندی۔ فرمایا مدینے دے غریب ترین صحابیاں وچوں اے میرا ایک صحابی ہے، سالم دا نا ہے، جیب خالی ہے پر ساری چس رب نے جیب وچ رکھ دیتی ہے، رب نے قرآن پڑھن دا بڑا ملکہ دیتا ہے، رب نے قرآن دا ذوق دیتا ہے۔ مائی صاحبہ کہندیاں نے اتھوں تک تے ٹھیک سی پر میں حیران ہو گئی، حضور نے گورے گورے ہاتھ چکے آسمان ول ویکھیا، اللہ تیرا کتنا کرم تو سالم جے کاری میری امت وچ رکھے۔ میرے آقا شکر ادا کر رہے ہیں اللہ تو سالم جیسے کاری۔ ایک کربلا والیاں دا پیغام اساں نے چھڑیا نا تائیں تے حالت ہو گئی۔
اج کتنے قرآن پڑھے ہے کوئی عاشق حسین جیڑا 10 محرم نو قرآن ختم کر کے تے ثواب پہنچا دے؟ کم از کم 10 محرم تک ایک ختم تے ہر سنی نے کرنا سی نا. اساں سوچیے ہی نہیں حسین کربلا کیوں گئے؟ کربلا دے وچ اماما کیوں چاتن من واریا؟ سوچیا تو بھی کدی کر غور مسلم پیاریا. بچے بچے نو کٹا کے دے گئے سانو سبق کہنا ہے حق ڈٹ کے چاہے جائے کنبا ماریا. اساں کی حاصل کیتا؟ محافل منا کے کی سکھیا؟ میں عرض کر رہا سا جس طرف میں لے جانا چاہتا تھا. سیدنا صدیق اکبر دے نعرے مارے، آپ کی عظمتاں بیان کیتیاں، آپ دے نام تے لنگر پکائے. لیکن میں دعوت فکر دے رہے ہیں، جلسہ ساری رات حضرت ابو بکر دے نام دا سن کے جے بندہ صبح ہی جھوٹ بولے تے ادا ابو بکر نال کی تعلق؟ میں قسم چک کے کہہ رہے ہیں صدیق راضی سچ تو ہونگے. اور میرے بھائیو، بندہ فاروق اعظم دے نام دی چھٹی منگن تے زور دے تے فیس بک بھرے کہ عمر دے نام دی چھٹی دیو تے فاروق اعظم دے نعرے لائے. فاروق بڑی شان والے نے، یہ کوئی شک نہیں. جدوں 39 مسلمان نے تے کافر بہت ظلم پہ کردے نے. کسے نو کنڈیاں تے گھسیٹیا گیا، کسے دے ہتھاں پیراں چ کل ٹھوکے گئے، کسے دی زبان تے اگ دا انگارا رکھیا گیا، کسے دے قدماں نال رسیاں بن کے تے گھوڑیاں تے اونٹاں نال بنیاں تے ایک اونٹ ادھر دوڑیا ایک ادھر دوڑیا، جسم دے درمیان تو ٹکڑے ہو گئے. کسے دے سینے وچ نیزے چبھو کے کیا جاندا سی کلمہ چھڑ. مسلمان جدوں ظلم برداشت کر رہے سن، مشق ستم بڑھ رہے سن، 39 مسلمان پورا مکہ پیا ماردا ہے. رات دی تنہائی تواڈے میرے رسول نے آسمان ول دیکھیا، اللہ تو جڑی ڈیوٹی لائی ہے میں پوری کر رہے ہیں، پر کافر زور وچ نے، مسلمان اجے تعداد وچ کم نے. جے تو چاہندا ہے نا کہ اسلام عزت پا جائے، جے تو چاہندا ہے کہ تیرے دین دا ہوکا پھر مضبوطی نہ لگے پھیلے، میں پورے عرب وچ نظر دوڑائیے ایک بندے تے رک گئیے. تو کدی عمر میری جھولی چ پا دے پھر ویکھ تیرے دین دا ڈنکا کی وجدا ہے. تو ایک عمر مینو دے دے پھر دیکھ تیرے دین دا نام کس طرح آگے بڑھدا ہے. وہ منگ کے لیا گیا. پر سوال یہ ہے فاروق اعظم دے نام دیاں تساں نے دیگاں بھی دتیاں، پر دسو عمر دی طرح امر بالمعروف بھی کیتا ہے؟ نہیں انل منکر دے بھی آتی. ہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی عزت اور عظمت دیاں باتاں کیتیاں، بڑی شان والے ہیں. جدوں میرے آقا نے جیش اسرا واسطے فرمایا نا مدد کرو، اور میرے بھائیو ایک لمحے واسطے میں کیونکہ سمجھا نہیں سکاں گا تے میں مطمئن نہیں جاواں گا. میں مطمئن ادو جاواں گا جدوں میں گل سمجھا سکاں گا. تسی گل میری سمجھ نہیں ہے. کافی دنوں تو محافل جاری نے 10 محرم تک رہن گیاں. تسی شعر بھی سن لو گے، تسی علماء دے بڑے سونے سونے. میں تو ایک طالب علم ہاں، میں صرف سبق سنان واسطے آیا ہیں، لیکن میرا دل کردا ہے کہ میں جو کچھ پڑھے ہے نا تانوں سناتے دیاں نا، میں حضرت دیاں دعاواں تے لے کے جاواں نا. میرے بھائیو حضور نے فرمایا تعاون کرو. پھر حضرت عمر اپنے گھر دا ادھا مال لے کے آئے. حضرت ابو بکر دی گٹھلی کھلی تے حضور رو پے. فرمایا تو تے چولہا بھی پٹ کے لے آیا ہے، کچھ گھر بھی چھڑی گئی. عرض کی تھی سونیاں تساں منگیا تے ابو بکر گھر چھڑے، گھر صرف رب تے رب دا رسول چھڑیا ہے، پیچھے اور گھر چھڑیا کچھ نہیں ہے. او ظالم او جاہل جو ممبر تے بیٹھ کے لوگاں کو داد لین واسطے کہندا ہے کہ دین نے مال غنیمت تقسیم کیتا تے لکھا نکلے، خون منگیا تے 72 نکلے. تینوں تیرے وڈکیاں تاریخ پڑھائی نہیں، تو تاریخ پڑھی ہوندی تے مکے وچ ابو بکر دا خون بھی گریا ہے. مکے وچ ابو بکر نے
مارا بھی کھا دیاں نے ابو بکر نو اتنا ماریا گیا مکے دی گلیاں وچ تاریخ کہندی ہے چہرہ اتنا سج گیا اکھاں نظر نہیں آندیاں کہ کتھے لگیاں نے نک نظر نہیں آندا اتنی مار پئی کلمہ پڑھن دی وجہ تو حضور تے ابو بکر اعلان حق کر رہے نے حضرت ابو بکر نے کہ آقا ہن تسی نکلو میں جانا تے مکے دے کافر جانن پھر ابو بکر بے ہوش ہو گئے انہاں نے سمجھیا ابو بکر مر گیا ہے پھر حضرت ابو بکر دے قبیلے دے خاندان دے بندے او جنہاں کلمہ نہیں پڑھیا وہ بھی آ گئے چکیا کہن لگے مکے والے او دعا کرو بچ جائے یہ نہ بچیا تے اسی دا بدلہ لواں گے پھر گھر لے گئے ایک دن بے ہوشی وچ گزریا دوسرا دن شام دا وقت ہلکی جئی ہوش آئی جسم لیا ماں دوڑی پتر دوسرے دن دا بے ہوشے پانی پلاواں جدوں پانی قریب کیتا تے حضرت ابو بکر دے لب لیتے پہلا سوال کیتا اما دس میرے محمد دا کی حال ہے اما دس میرے آقا دا کی حال ہے تے قبیلے والے ناراض ہو کے چلے گئے جدے پیچھے مارا پیاں نے پھر تو دی بات پہ کر دیں حضرت ابو بکر صدیق 40,000 دینار دے مالک سن وہ سارے ہی حضور دے حکم تے قربان کر دیتے آقا فرماندے نے اللہ ابو بکر تے رحم کرے اس نے بلال نو خرید کے آزاد کیتا ہے بڑے بڑے غلاماں نو خرید کے آزاد کیتا میرے آقا فرماندے سن لوگو ہر بندے دے احسان دا بدلہ میں دیتا ہے ابو بکر دے احسان بوتے نے بدلہ رب دے وے گا محمد اس شان والے اس عظمت والے لیکن سب کچھ لے کے آ گئے حضرت عثمان غنی آئے یا رسول اللہ 1000 اونٹ میں دینا ہے تے خالی اونٹ نہیں سامان دے لدے تلوار بھی ہوئے گی نیزہ بھی ہوئے گا پالان بھی ہوئے گا اتے جناب رستے دے کھانے دا انتظام بھی ہوئے گا آقا صرف یہی نہیں جیڑا مجاہد بہ کے جائے گا جتنے دن باہر رہے گا او دے گھر دا خرچہ بھی عثمان دے گا یا رسول اللہ 1000 اشرفی بھی میں دے رہے ہیں 1000 اونٹ سامان دے لد کے دیتے اور 1000 اشرفی دیتی میرے آقا آسمان وال دیکھ دے نے آنسو خوشی دے داڑھی چوپے گر دے نے حضور نے عرض کی تھی اے اللہ میں عثمان تو راضی ہوں تو بھی عثمان تے راضی ہو جا اے اللہ عثمان نے آج میرا کلیجہ ٹھنڈا کر دیتا ہے اور پھر تاریخی لفظ میرے آقا نے فرمائے کہ کسی اور واسطے نہیں کہے حضور نے فرمایا آج تو بعد عثمان جو مرضی کر لوے ہن جنت عثمان دیئے تے عثمان جنت اور اتھے میں ایک بات اور عرض کرا توجہ فرمانا علماء نے مختلف احادیث وچوں چیزاں نوٹ کیتیاں کہ حضور نے جنت دی بولی لگائی تو جدوں بولی لگائی عثمان غنی نے خریدی حضرت مفتی غلام حسن صاحب حفظ الاناف دے نے انہاں نے بہت ساریاں روایتاں اکٹھیاں کر کے فرماندے نے حضور نے 18 واری جنت بیچی 18 مرتبہ حضور نے جنت بیچی کون ہے جڑا جنت خریدے پانی دا کنواں خریدے تے جنت لے لو قبرستان دی جگہ خریدے جنت لے لوے مسجد دی جگہ خریدے جنت لے لوے کیشے اسرا واسطے تعاون کرے جنت لے لوے اے کام کرے جنت لے لوے ہر واری عثمان غنی نے جنت خریدی لیکن علماء بڑی پیاری بات کردے نے فرماندے نے حضور نے جنت دی بیک کی تھی اور بیک کرنے واسطے 2 چیزاں دا ہونا ضروری ہے ایک بندہ مالک ہوئے دوجا قبضہ ہوئے کیونکہ اگر ملکیت نہیں تو بے کرنا حرام ہے اگر ملکیت نہیں تو بے کرنا حرام ہے اگر جگہ خرید لئی مالک بن گیا اگر قبضہ آجے نہیں لیا تو بے کرنا فاسد ہو جائے گی بغیر قبضے دے بے فاسد بغیر ملکیت دے بے حرام حضور 18 باری جنت بیچ کے چاڑنا نہیں کر دیتا کہ جنت دے قبضہ بھی محمد ہے جنت دا مالک بھی محمد ہے تائیں تے اللہ حضرت نے کیا ہے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا حضور جنت دے مالک نے اوہ رضویو فکر نہ کریو باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے پھول رحمت
کیا بات. تو خیر میں عرض کر رہا سا ذکر عثمان غنی کیتا دیگاں دتیاں نیاز تقسیم کیتی علماء دی خدمت کیتی سوال یہ ہے عثمان دا ذکر سن کے اکھ نو حیا دی جھنڈی لگی ہے کہ نہیں تو گلی وچ جا رہے ہیں اگر تیری وجہ تو گلی وچ آندی لڑکی نو رستہ بدلنا پیا ہے نا پھر تیرے تے کتے وچ فرق کو نہیں رہا بہت کیا بات. کیونکہ لنگر عثمان غنی دا کھادا ہوگے حضور فرماندے نے او مدینے والے ہو او مکے والے ہو او دنیا والے ہو عثمان کولو تے فرشتے بھی حیا کر دے نے اگے چلو تو لوگاں نو ویکھ کے تے کئی واری نا لوگاں دی مخالفت وچ نعرہ لایا یا علی دا لیکن تینو علی دی طرح قرآن نال پیار نہیں تینو علی دی طرح علم نہیں حضرت مولا علی دا فرمان میں عرض کرن لگا میں اپنی بات دا ذمہ وار ہاں حضرت علی فرماندے نے زمین تے سب تو بدبخت بندہ اور کمینہ انسان وہ ہے جو دعویٰ میری محبت دا کرے تے عمل میرے عمل نال ملدا نہ ہو بھائی ایسا حاصل کی کیتا وہ پتہ جی وہ حضور دی تعلیمات تے کتنا عمل کر دے سن میں پہلے دسیا نا حضور دیاں گلاں شاید نالوں زیادہ مٹھیاں نے تے ایک گل سنانا دیں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے نے اچھا مزے دی بات ہے حضور دی محفل دا رنگ ویکھنا او مسجد نبوی مسجد بھری ہوئی ہے ہن مسجد دی صف دے سجے پاسے تو لے کے کھبے تک تے پہلی صف تو لے کے آخر تک وہ جتنے بیٹھے نے سب نو ویکھ کے رب فرماندا ہے کلم وعد اللہ الحسنی انہاں وچوں ایک بھی ایسا نہیں کہ جدے نال رب نے جنت دا وعدہ نہ کیتا ہوئے کلم وعد اللہ یہ جدوں سیالوی ٹوپیاں لا کے ایرانیاں کو لو پگڑیاں بنوائیے پھر یہ گلاں سمجھ نہیں ہونیاں شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات جدوں موٹے لفافے لے لئیے پھر یہ گلاں سمجھ نہیں ہونیاں جدوں غیراں دا لنگر کھا لئیے نا تے پھر یہ گلاں سمجھ نہیں ہونیاں ایک گلاں سمجھن واسطے غیرت ہونی چاہیے پاویں لتاں نہ ہون ویل چیئر تے بیٹھا ہوویں پر کروڑاں نو ٹھوکر مار کے کہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور جڑا پیر دی پوائی ٹوپی لوا کے تے غیران دیاں پگڑیاں پواوے پھر انہوں دین سمجھ نہیں ہوندا تو خدا دا واسطہ جے دین سمجھو دین پیغام کی دیندا ہے وہ حضور دی محفل وچ بہن والے تے تو کسے تے اعتراض کریں گا اے اودے تے اعتراض نہیں اے نبی دی تربیت تے اعتراض ہے اور پتہ جی حضور نے تربیت کیسی کی تھی اگر تاریخ عرب پڑھ کے دیکھو 100 سال تو زیادہ ایک جنگ رہندی ہے تے آغاز ہوتا ہے پانی پین پلان کو 100 سال تو زیادہ دو قبیلے آپس وچ ایک لوگاں دے بندے قتل کرتے رہے آغاز ہویا انہیں پہلے پانی کیوں پیتا ہے کہ میرے نبی نے تربیت کی تھی پھر جنگ وچ صحابہ زخمی نے ایک پانی پلان آیا تے دوجا کہندا ہے آخری سائے وہ کہندا ہے یارا میرا چھوڑ او دی فکر کر پہلے انہوں پانی پلا کیونکہ تربیت میرے محمد نے کر دیتی ہے نور میرے مصطفیٰ نے پھیلا دیتا ہے اندر ظلمتاں نکال دیتیاں نے میرے بھائیو انہاں دی تربیت دا کیا انداز ہے جنہاں دی حضور نے تربیت کی تھی بات لمبی ہو جائے گی لیکن میں سمجھاندیاں ضروری ہے کہ یہ بھی بات عرض کر دیاں تاریخ ایک منظر بیان کر دیئے ذرا سوچنا کہ جو حضور دی تربیت دے رنگ وچ اتنا رنگیا ہے وہ حضور دی آل نال کتنا پیار کرتا ہوئے گا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دا زمانہ خلافت ہے فرماندے نے میں مسجد تو باہر نکلیا گلی چو جا رہے آساں ایک نا
پرانا جہا مکان ہے، وہ دروازہ کھلے، میں گزردیاں اندر نظر دوڑائی تو سین وچ چارپائی بچھی ہے، اکھاں تو نابینی ضعیف العمر ایک بڈھی بیٹھی ہے۔ فرماندے نے عمر دے قدم رک گئے، دستک دیتی، نابینا اکھاں تو معذور بڈھی پوچھدی ہے کون؟ جدوں کن وچ آواز گئی نا کہ کسے نے آکھیا میں عمر ہاں، تے بڈھی چارپائی تے اٹھ کے بہ گئی، نبی دا مرید بھی اور نبی دی مراد بھی، سبحان اللہ سبحان اللہ جدے واسطے میرا نبی دعاواں کردا رہیا ربا ایک عمر دے دے۔ سبحان اللہ میرے بھائیو، ایک کفر دیاں چیکاں ادوں دیاں شروع ہوئیاں نے جدوں دا عمر نے کلمہ پڑھیا ہے۔ مکے دے کافراں دا ایک جملہ تاریخ وچ مشہور ہے، وہ کہندے سن عمر کلمہ پڑھ گئے اسی تے ادھے رہ گئے ہاں۔ کچھ بندے ایسے نے کہ جدوں انہاں کلمہ پڑھیا نا، صحابہ کہندے نے عمر دے کلمہ پڑھن تے میرے نبی نے اتنے زور دا نعرہ بلند کیتا، آج تک حضور نے اتنے زور دا نعرہ کدی نہیں سی بلند کیتا، جو میرے آقا خوش ہو گئے۔ حضرت خالد ابن ولید نے جدوں کلمہ پڑھیا نا، میرے آقا مسکرائے، فرمایا عرب نے آج اپنے جگر دا ٹکڑا محمد دے حوالے کر دیا۔ جنہاں دیاں تربیتاں میرے آقا نے کیتیاں۔ فرماندے نے میں اندر چلا گیا، چارپائی سامنے پئی سی، میں بیٹھ گیا، گفتگو شروع ہوئی، پتہ چلیا کہ مائی گھر وچ اکیلی رہندی ہے، خامد دا شہید ہو گیا، اولاد کوئی نہیں، ہجرت کر کے آئی سی تو مدینے دا کوئی والی وارث نہیں، نابینی ہے۔ فاروق اعظم فرماندے نے کپڑا بڑا ستھرا پایا سی مائی نے، گھر وچ جھاڑو لگا ہے، چارپائی دے قریب پانی دا گھڑا پہ ہے، چارپائی تے ایک پلیٹ وچ کھجور اور روٹی دے ٹکڑے نے۔ فرماندے نے میں پوچھیا اماں تو اکھاں تو اندھی، اولاد تیری نہیں، خامد شہید ہو گیا، تو کہنی ہے کئی سال پہلے شہید ہویا ہے، اتنا دس پھر تینوں پانی لیا کے کون دیندا ہے، کپڑے کون دھوندا ہے، جھاڑو کون لگاندا ہے، کھجوراں تے روٹی کون دیندا ہے؟ مائی دی اکھاں دی پلکاں تے نہ آنسو تیرن لگ پئے۔ مائی نے آکھیا عمر کئی سال ہو گئے نے خامد نو فوت ہویا، ہر روز ادھی راتی ایک بندہ ہوندا ہے، کپڑے گندے ہون تے مینوں اور دے کے تے پہلے اتروا کے لے جاندا ہے، پھر دھو کے دیندا ہے، گھڑا پانی دا تازہ بھر کے لے آندا ہے، روٹی بھی تازہ دے جاندا ہے، کھجوراں بھی دے جاندا ہے، سین بھی جھاڑو بھی لا جاندا ہے، پر کدی کول بیٹھا نہیں، میں جاندی نہیں وہ ہے کون۔ یہ بات او کی سمجھن جو فوٹو کھچ کے تے گوشت دا پیکٹ دیں، یہ بات او کی سمجھن جو راشن غریب وچ ونڈن تو کیمرے والے منگا لین، یہ بات او کی سمجھن جو رشتہ داریاں تے تعلق ویکھ کے قربانی دا گوشت ونڈن، وڈا شاپر فلان دا تے نکا فلان دا، یہ گلاں او کی سمجھن جو دکھلاوے واسطے کام کرن۔ فاروق اعظم کہندے نے میں حیران رہ گیا، مدینے چ کیڑا فرشتہ رہندا ہے، اتنے دن ہو گئے نے، اتنے سال ہو گئے نے غریب دے گھر کم کیتا جا رہا اور کسے نو پتہ نہیں۔ اے تہاڈا روڈ پٹیا ہویا تھوڑا جہا تھوڑا بنیا، لیکن جیڑا بورڈ ہے نا وہ کئی مہینے پہلے لگ گیا اسے کہ فلاں بنوا رہے ہیں، گلی بورڈ مہینہ 2 مہینے 4 مہینے پہلے لگتا ہے، تے پھر جو بجٹ پاس ہوتا ہے بل پاس ہوتا ہے وہ 70% آپ کھایا جاتا ہے، 30% لگایا جاتا ہے، پھر بھی دسیا جاتا ہے کون پیا کرتا ہے۔ فاروق اعظم کہندے نے میں گلاں سنیاں کیتیاں پھر میں اٹھایا، پر دل وچ نہ اج تہیہ کر لیا اج عمر چھاپا مارے گا۔ عمر مدینے چ رہندا ہوے تے غریباں دا برتن کون پیا دھوندا ہے؟ مدینہ بھریا ہویا، کون ہے اس دے گھر کام کرنے والا؟ فرماندے نے میں عشاء دی نماز پڑھ کے پھر مائی دے گھر آ گیا، اجازت نہ لئی، میں سین وچ ایک پاسے چھپ کے بیٹھ گیا۔ رات گزردی جا رہی ہے، عمر درود پیا پڑھدا ہے، او جدا کوڑا لگے تے زمیناں دے زلزلے رک جان، جیڑا خط لکھے تے رک کے دریا چل پڑے۔
درود پڑھے نے فرماندے نے ادھی رات ہو گئی مدینے دیاں گلیاں میں سناٹا چھا گیا میں ویکھیا مائی دے گھر دا دروازہ کھلیا ایک بندہ اندر داخل ہویا جھاڑو پکڑیا اندھیرا سی دوروں پہچان نہ ہوئی میں ہولے ہولے قریب آیا چیخ نکل گئی امیر المومنین خلیفۃ المسلمین جانشین مصطفیٰ ابو بکر صدیق نے جھاڑو پکڑیا مائی دے گھر آ گئے فرماندے نے میں دوڑ کے جفی پا لی ابو بکر نے مڑ کے دیکھیا عمر تو میں کہا یار کدوں دا کم پیا کر تو ساڈے نال نمازاں پڑھیاں کدی گل تے نہیں کیتی تو ساڈے نال میداناں وچ گیا کدی کوئی راز نہیں کھولیا تو کدوں دا کم پیا کردا ہے حضرت ابو بکر دی ہچکی بند گئی فرمایا عمر جی میں اج تو چھاپا مارن واسطے آیا ایک دن میں بھی چھاپا مارن واسطے ہی آیا سا میں بھی بندہ پکڑنا سی ادھی راتی میں ویکھیا کملی والا جھاڑو پکڑ کے بھائی دے گھر آ گئے حضور جھاڑو دین لگے میں قدم پکڑ لے آقا نابینی بڑی غریب تسی دے گھر کم کیوں پہ کر دے ہو فرمایا ابو بکر ایک غریب دوجی نابینا پھر ضعیف معذور ادا کوئی بھی نہیں جدا کوئی نہ ہووے ادھائی تے محمد ہوندہ ہے حضرات گرامی میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں محسوس نہ کریو اگر میں اپنا اشتہار تے لکھیا مضمون اگر بیان نہ کر سکیا میں ایک آدھ بات کر دیاں گا لیکن میں سمجھانا چاہنا ہے جو بات آپ حضرات تک پہنچانا چاہنا ہے اتھے تے کسی ایم پی دا ابا مر جائے نا رشتہ دار مر جائے تو پھر ہر بندہ کہندا اسی کندھا دے دیئے تے جدا کوئی والی وارث نہ ہوئے نا انہوں غسل دین واسطے بندہ نہیں جے ملدا اج کل تے نات خان بھی کہندے نے ساڈے کول تاریخی خالی نہیں کیونکہ غریب دے کول اتے پھر نوٹاں دیاں ویلاں تے نہیں ہونا تے امیر دا کوئی دنیا تو جائے کول اتے دعوت نہ دئیے تاں بھی سارے پہنچ دینے بھئی دولت دی وجہ تو تے رابطے ہوندے نے پر میں دعوت فکر دے رہے ہیں مدینے وچ نا جڑے غریب اس دنیا تو جاندے سن جدا کوئی بھی نہیں سی ہوندا انہاں نوں سب تو پہلے کندھا میرے حضور دیندے سن وہ حضرت عبداللہ ذل بیجادین وہ جو دین واسطے سب کچھ جسم دے کپڑے بھی اتار کے آیا تے پیران دیاں جتیاں بھی اتار کے آیا جدو انہاں دا وصال ہویا ہے نا انہاں دا مدینے کوئی والی وارث نہیں سی صحابہ کہندے نے کندھا بھی حضور نے دیتا جنازہ بھی حضور پڑھایا جدوں قبر بھی دفن کرن دی واری آئی تے حضور خود قبر وچ نیچے اتر گئے فرمایا اس غریب انہوں میرے ہتھاں تے رکھو حضور پھر انہوں قبر وچ رکھیا صحابہ کہندے نے ساڑیاں چیخاں ادوں نکلیاں جدوں حضور نے دعا کی تھی اے اللہ ادھے آخری ساتھ تک میں ادھے تے راضی ساں تم بھی اس تے راضی ہو جاؤ کلمہ پڑھنے والے ہو اساں بھی کدی اس قسم دا انداز اپنائے تو خیر آؤ وقت زیادہ ہو جائے گا جو بات سمجھانی سی اتنی کافی ہے عمل کرو گے تے اے بھی بہت ہوئے گی حضور دی آل دی بات کر لئیے حضور دے گھر دی بات کر لئیے حضور دے اسی تے ساڈا کلیجہ تائیں تے ٹھردا ہے نا اسی حضور دی ہر نسبت دا حیا کر دیا میرے بھائیو آل بیت دا ذکر کر دیاں بھی کدی چہرے تے وٹ نہیں آئے صحابہ دا ذکر کر دیاں بھی کدی چہرے تے وٹ نہیں آئے شرق تو غرب شمال تو جنوب ایک واحد آمد رضا دے منگتے نے جڑے گج وج کے کہندے نے جنوں پنج تن نال پیار نہیں او دے کلمے دا اعتبار نہیں جنوں پنج تن نال پیار نہیں او دے کلمے دا اعتبار نہیں ہر سال حج کرے سال وچ دادا عمرے کرے ہر روز لکھ روپیہ زکات دے وے صدقے کرے خیرات کرے روز 1000 نفل پڑے جنوں پنج تن نال پیار نہیں او دے کلمے دا اعتبار نہیں جنوں پنج تن نال پیار نہیں او دے کلمے دا اعتبار نہیں پر جڑا چوں یاراں دا یار نہیں او جنت دا حقدار نہیں واہ 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 واہ
حضور پڑھان تے بندہ جنت نہ جاوے اے نہیں ہو سکتا. حضور نے فرمایا ادا نہیں پڑھانا. کیوں؟ عثمان نال بغض رکھدا ہے. جیڑا چوں یاراں دا یار نہیں او جنت دا حقدار نہیں. اور امام احمد رضا نے جو محبت رسول دا فیض تقسیم کیتا ہے اس فیض دا جیڑا ڈیپو خانقاہ ڈوگراں جو بڑے ہیں نا اس ڈیپو تے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں میں رب العزت دی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں آل نال پیار کرنا ہی سانو سکھائے صحابہ نے. بے شک بے شک بے شک بے شک بہت خوب. آل اور جیویں صحابہ پیار کیتا ہے کوئی مائدہ لال کر نہیں سکتا. میرے بھائی تاریخ دے اندر گونج پئی ہوئی ہے. حدیث دے صفحیاں تے گونج پئی ہوئی ہے. کدی تو منافقت دے ہیڈ فون اتار تے تینوں سمجھ آوے ابو بکر دی تاریخی آواز ہے کہ مینوں جتنے نبی دے پتر پیارے نے اتنے اپنے نہیں. سائے ستہ دی حدیث ہے. حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں مینوں اپنی اولاد نالوں زیادہ حضور دی اولاد پیاری ہے. مال غنیمت تقسیم ہو رہے ہیں. حضرت امام حسین آئے. عبد الرحمن ابن عوف حضرت عمر کول بیٹھے نے. امام حسین کہندے نے چاچا عمر مال غنیمت وچ ایک کالے رنگ دا گھوڑا ہے بڑا سونا ہے. فرمایا بھتیجے تینوں پیارا لگا تے تو لے لے. اچھا ایک یمنی چادر بڑی سونی ہے. فرمایا تو لے لے. اچھا ایک تلوار بھی بڑی سونی ہے. فرمایا تو لے لے. عبد الرحمن ابن عوف کہندے نے عمر تو سارا انہوں ہی دے دیں گا. آپ نے سر دی پگڑی اتاری پھر عبد الرحمن ابن عوف بل دیکھیا پھر اپنے بال پکڑے. فرمایا تو کہنا ہے ساڑا یہ عمر دی جان منگے عمر دے گا. کیوں؟ عمر دے سر تے جڑے وال نے نا اگائے رب نے پر صدقے انہاں دے نانے دے اگائے ہوئے نے. سانو زندگی انہاں دے نانے دے صدقے ملی. یہ پیار صحابہ نے کر کے دسی ہے. کدی حضرت ابو ہریرہ امام حسن دیاں جتیاں اپنی پگڑی نال صاف کر دے نے. کدی کوئی اگے بڑھدا تے صحابی انہاں دے قدماں تھلے ہاتھ رکھ دے نے. کدی کوئی صحابی دا وصال ہون لگدا ہے تو کہندے نے بچیو جاؤ امام حسن نو بلا کے لے آؤ. حسن دا چہرہ نبی نال ملدا ہے. میں آخری ساواں وچ نبی دی زیارت کرنا چاہتا. یہ نبی دیال دادب اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے. اس میں حسنین ہیں سیدہ ہے. اس میں حسنین ہیں سیدہ ہیں. اس گھرانے میں مشکل کشا ہے. یورپ تو لے کے روس دیکھو فرانس دیکھو دنیا دے شہزادیاں دے محل ویکھو کوئی ایک گھر بھی تے دسو جدے اے جے بندے رہندے ہون. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے. اس میں حسنین ہیں سیدہ ہے. اس گھرانے میں مشکل کشا ہے. حسین کربلا وچ نا نانے دی امت نو دین تے استقامت نال زندگی گزارن دا سبق دیتا. اور پتہ جی امام دا سبق کی سی؟ امام عالی مقام نے نانے دے غلاماں نو جو سبق دیتا ہے ان اساں دیکھنا ہے کہ اسی اس سبق تے عمل کر رہے ہیں کہ نہیں. امام نے فرمایا میرے نانے دے غلاموں میں بچے ذبح کرائے, میں پائیاں دیاں بوٹیاں چکیاں, میں حضور دے کئی صحابہ دیاں لاشاں چکیاں, میں بھتیجیاں دیاں لاشاں ویکھیاں, میں پانجیاں دیاں لاشاں ویکھیاں, میں اپنا سر بھی دے رہے ہیں پر تانوں سبق دے کے جا رہے ہیں. تساں چلنا تے ذکر رسول وچ
واہ تساں چلنا ہے تو ذکر رسول وچ، بیٹھنا ہے تو فکر رسول وچ، لیٹنا ہے تو تصور رسول وچ، کھانا ہے تے ادائے رسول وچ، پینا ہے تے سنت رسول وچ۔ تہاڈا کوئی فعل بھی مصطفیٰ دی سنت تو ہٹ کے نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا حضرات گرامی، آخر تے ایک سوچ دے کے جانا چاہتا ہے، حسین کنوں کیا جاندہ ہے اور یزید کنوں کیا جاندہ ہے، اس نو ذرا سمجھنا۔ کربلا تو بعد قیامت تک حسین فرد واحد دا نام نہیں، اور کربلا تو قیامت تک یزید بھی فرد واحد دا نام نہیں۔ قیامت تک ہر نیکی نو حسین کیا جائے گا، ہر بدی نو یزید کیا جائے گا۔ ہن تساں اور میں نے ایک تو 61 ہجری دا وہ منظر دیکھنا ہے کہ تلواراں لے کے سر وہ کٹ رہے نے جنہ خط لکھ کے بلایا ہے، جنہ 40,000 بندیاں بیعت کی تھی، جنہ آکھیا کہ ساڈی مدد کرو۔ حسین آئے تو جدوں لالچ اور ڈر دتا گیا تو وہ تلواراں نکال کے آ گئے۔ کی مطلب انہاں دے نعرے پہلے امام نال سن، کردار یزید نال سی، اتو حسینی سن، وچو یزیدی سن۔ 14 صدیاں دا عرصہ بیت گیا ہے، اج گھر تھوڑی دیر شیشے سامنے کھلو کے تے اپنے گریبان بھی جھانک کے ویکھنا ہے کہ اندر حسین بیٹھا ہے یا یزید بیٹھا ہے۔ ساڈے اندر لگاماں کس نے پائیاں ہوئیاں نے، ساڈے دل تے حکومت کون پیا کردا ہے؟ اور اس واسطے پہلا طریقہ یہ ہے اپنا موبائل نکالنا، آن کرنا، گیلری بھی جانا، 2 خانے، ایک فوٹو والا ایک ویڈیو والا، وہ غور نال دیکھنا اس خانے وچ جو شیاں رکھیاں نے وہ حسینی غلام کول ہونیاں چاہیدیاں نے یا یزیدی غلام کول ہونیاں چاہیدیاں نے۔ تساں نے غور کرنا ہے، جے تو محفل وچ لنگر کھا کے بھی گیا ہے اور تیرے موبائل وچوں گانا ڈیلیٹ نہیں ہو سکیا تو پھر تیرا حسین نال تعلق بندا نہیں۔ موبائل بھی پاک ہووے، دل بھی پاک ہووے، نگاہ بھی پاک ہووے، اندروں بھی حسینی بر بانو بھی حسینی بن۔ تو کہنا ہے حالات ٹھیک نہیں ہوندے، کیوں نہیں ہوندے؟ کدی تے بن کے حسینی دس جاؤ، جے شر نہ جاوے تے مینوں پھڑ لئی، کدی تے بن کے حسینی دس جا، جے شر نہ جاوے تے مینوں پھڑ لئی، اجل نو کہہ دئی حسینیاں میں، جے ڈر نہ جاوے تے مینوں پھڑ لئی۔ کسی یزیدی دے کول ناصر تو صرف مولا حسین کہہ دے، خدا دی سوئیں جے نہ ہی سن کے مر نہ جاوے تے مینوں پھڑ لئی۔ حسینی بن، اندر حسین بٹھا، اپنے دل تے حکومت حسین دی کرا۔ اگر حسینی نہیں بنے گا تسی سارے بھی نکلو گے، حکومت نہیں گھبرائے گی، حسینی کلا ویل چیر کے بوے گا، امریکہ دیا چیخاں نکل جان گیا، کیونکہ ہون حسینی آ گیا ہے۔ اے دل، زبان نال نہیں کہنا، عمل نال دسنا، کردار نال دسنا، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، الحمد کہ اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے۔
حسینی بنو. میرے ام محترم خطیب اسلام حضرت علامہ صاحبزادہ محمد عمر فیض قادری آپ نے نا ایک موقع تے دسیا کہ حسین کم کی کیتا ہے. وہ فرماندے نے وہ حسین جس نے نماز میں کڑی سنتوں کو بڑھا دیا. نبی پاک دی سنت نماز لیکن مسجد پڑھ لو گے سنت ادا ہو جائے گی. مسافر ہو رستے پڑھ لو گے, بیمار ہو گھر پڑھ لو گے, پکھے وچ پڑھو, گرمی ہے اے سی لگاؤ, سردی ہے ہیٹر لگاؤ. لیکن حسین نے نا نانے دی سنت وچ کوئی اپنیاں سنتاں بھی جاری کی. وہ حسین جس نے نماز میں کڑی سنتوں کو بڑھا دیا, کبھی تیر کھا کے رکوع کیا, کبھی سر بسجدہ کٹا دیا. وہ الجھ پڑا تھا سنان سے, پھرا نہ اپنی زبان سے. انہیں ایک باری بھی نہیں سوچیا کدھرے گرفتار نہ ہو جاواں. میں لبیک دا نعرہ ماریا, ختم نبوت دا نعرہ لایا, کدھرے کڑیاں نہ لگ جان. حسین دین بچان واسطے ڈٹ گیا. وہ الجھ پڑا تھا سنان سے, پھرا نہ اپنی زبان سے. اسے یوں لگن تھی قرآن سے کہ بنو کے نیزہ سنا دیا. وہ قدم بڑھا کے رکا نہیں, وہ قدم بڑھا کے رکا نہیں, وہ یزیدیت کو جھکا نہیں. وہ کٹا تو ہے پر بکا نہیں, کیا عظیم در سے وفا دیا. تو اساں ذکر حسین تو کی سکتے حسین تے قرآن نیزے تے سنایا. اتھے تے دادے دے ختم تے بندہ کہندا مدرسے والے پڑھن, میرے کو نہیں پڑھیا جاندہ. یعنی اسی قرآن تو اتنے دور ہو گئے. تو آؤ حسینی بن جائیے, آؤ آل بیت نال پیار کریے. میرے آقا کریم فرماندے نے میری آل نال جیڑا سچا پیار کردا ہے نا, اور پیار ہوے جدے وچ انہاں دے کردار تے بھی عمل ہوے. اصل پیار یہ ہے کہ انہاں دا حکم منیا جائے. جو سچا پیار کردا ہے جے گھر بستر تے بھی مرے گا تے رب انہوں شہادت دا درجہ دے گا. میرے آقا فرماندے نے میری آل نال پیار کرن والا جدوں مرے گا, اگر کدرے کوئی غلطی ہوئی بھی ہے تے پیار سچا کردا ہے, عمل بھی انہاں دے عمل تے کردا ہے, تے رب مرن تو پہلے توبہ دی توفیق دے دے گا. حضور فرماندے نے مرن والا میری آل نال پیار کردا ہے, اسرائیل روح بعد کڈے گا, رب دے گناہ پہلے ختم کرے گا. اور میری آل نال پیار کرن والا اسرائیل روح بعد کڈے گا, انہوں جنت دی خوشخبری پہلے دے گا. اور جدوں گھر والے جنازہ پڑھا کے قبر وچ رکھ کے آن گے تے گھر والے مٹی پان گے, فرشتے جنت دیاں کھڑکیاں قبر وچ کھول دین گے. تو میرے بھائیو کتنا اجر ہے, کتنا ثواب ہے. لیکن جو ہلکا جیا بھی بغض رکھے, جو ہلکی جے بھی عداوت رکھے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نہیں, حضور نے فرمایا میری آل نال بغض ہوئے مگر بندہ ساری زندگی کعبے وچ نماز پڑھے, ساری زندگی کعبے وچ روزے رکھے, دنے روزے نال ہوئے تے راتی کعبے وچ تہجد پڑھدا رہے, زندگی بھر سوائے وضو وغیرہ دے کدرے کعبے تو باہر نہ نکلے, قضاء حاجت واسطے جائے وضو کر کے پھر آ جائے, پوری زندگی کعبے وچ گزارے, کدی صفا مروہ دی سائی کرے, کدی مقام ابراہیم تے نفل پڑھے, کدی حتیم وچ راتاں گزارے, کدی کعبے دے اندر راتاں گزارے, پر میری آل دا بغض ہوئے گا, مرے گا تو ڈائریکٹ جہنم جائے گا. حضرت شاہ نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ دے شعر تے میں گفتگو ختم کر رہے ہیں. شاہ نصیر کہندے نے حب شبیر نہیں ہے تو عبادت ہے حرام, تیرے سجدے تیرے چلے تیریاں تبلیغاں نانا حب شبیر. وہ کوئی ماں پتر نہیں جمعیاں جو آل رسول دا سنی دی طرح ذکر کر سکے. یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان آل بیت, وضو کر کے پاک ہو کے رب دے گھر بہ کے آل دا ذکر کر دینے. حب
شبیر نہیں ہے کوئی عبادت حرام، نہ نمازیں نہ وظیفے نہ سجود اور قیام، روزہ و حج و تسابیح زکوٰۃ و احرام، نہیں مقبول یہ اللہ کو بے حب امام، خواہ میری یہ فراست ہے کہ نادانی ہے، حب اولاد نبی شرط مسلمانی ہے۔ اچھا پوری تقریر بھی میں تانوں نہیں آکھیا با میرے نال پڑھو، نہ آکھیا سبحان اللہ آکھو، میرا مزاج ہی نہیں، میں گل سمجھان آیا سا تے حضور محدث اعظم دا فیض ہی اتنا ہے، اتھے نہ بولن والا بھی بولدا ہے، اتھے طبیعتاں خراب ہون تے تاوی میرے قبلہ والد صاحب نو ایک دفعہ اتھے ہارٹ اٹیک ہویا، لیکن ادھے گھنٹے بعد انہاں پھر بھی تقریر کی تھی، ایسا ہی ہے، بالکل بالکل ایسا تشریف لے آئے، دل دا مسئلہ بنیا، پہلی دفعہ زندگی دا ہارٹ اٹیک اتھے ہویا سی، لیکن غالباً 1.5 گھنٹہ تقریر کی تھی۔ میرے بھائیو، بعض رب دے بندے، بعض محدثین، بعض علماء وہ جتھے لیٹ دے نے پھر آن والیاں نو دس دے نے اے خالی نہیں، اے تے محمد دا غلام بیٹھا ہویا ہے۔ حضور جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازری رحمت اللہ علیہ کسے پوچھیا سی پیر صاحب نام نال پیر کیوں لکھ دے ہو؟ فرمایا لوگاں نو پتہ چلے جاہر پیر نہیں ہوندا، لوگاں نو پتہ چلے جاہر پیر نہیں ہوندا، جاہل ولی نہیں ہو سکدا، ولی او ہوندا ہے جو شریعت دا علم بھی رکھدا ہو۔ تو میرا مزاج نہیں کہ میں لوگاں نو آکھاں داد دیو، لیکن ایک بات عرض کراں گا، قرآن کہندا ہے فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، تہاڈا عمل اللہ بھی ویکھدا ہے، رسول بھی ویکھدا ہے، والمؤمنون، اور مومن بھی ویکھدے نے۔ تے تسی رب دے گھر وچ بیٹھ کے یہ تے نہیں کہہ رہے کہ ہائے حسین، یہ تے نہیں کہہ رہے کہ حسین کربلا نہ جاندے، حسین نو بزدل بنا کے پیش کر رہے ہو، کدی جناب حسین پانی منگن چلا گیا، کدی اسی تے کہنے ہیں ماں حسین جیا دلیر جمعے ہی نہیں۔ سلام یا حسین، 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 سلام یا حسین۔ اچھا دیکھو نا حضرات توجہ، بھئی دکھ تی ادا ہوئے جڑا ہریا ہوئے، واہ 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 واہ، وہ بچہ لائق ہوئے نا تے 1100 وچوں 1000 نمبر آ جان تے پتر کہندا نہیں میں نمبر لینے لائق سا مگر تھوڑے آئے نے، تے جنہیں پورے لے ہون، کیا کہنے، اور جنہیں ویران دی قربانی دا پرچہ بھی ہس کے دیتا ہوئے۔ دین نے آکھیا سی حسین مینو بچائیں گا، فرمایا کیوں نہیں بچاواں گا، تو مدینے چ پلیا، میں محمد دے سینے تے پلیا، میں نہیں بچانا تے کنے بچاواں گا۔ دین آکھیا کی کریں گا، فرمایا مدینہ چھڑنا پیا چھڑاں گا، حج چھوڑنا پیا چھوڑاں گا، بچے ذبح کرانے پہ کراواں گا، سر بھی دینا پیا دیواں گا، تینوں مٹن نہیں دیں گا۔ دین نے آکھیا صدقے لجپال نانے دا دوت رہیں، لجپال نکلے ہیں تے میں بھی تربیت تے مصطفیٰ کو لو پائیے، چل تو وعدہ کیتا ہے مٹن نہیں دیویں گا، میں وعدہ کردہ ہے میں تینوں مرن نہیں دیاں گا۔ لیکن وہ پرانے کہندے نے ان پڑھاں دا ککھ نہ رہے۔ میرے دادا جی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ مثال دے کے سمجھاندے سن، آپ بڑیاں پیاریاں پیاریاں مثالاں دیندے سن، اگر تھوڑا وقت ہوتے ہو گیا تو میں معذرت چاہنا ہے۔ ایک دفعہ فرماندے سن کہ میرا ایک دوست جہان خان نام دا، فرماندے سن کہ میرا سنگی سی، انہیں گران تو باہر ایک ڈیرا بنایا، اتھے چلا گیا، میں نے کئی باری کہا مولوی صاحب دعا کرو چنگے یارو اجے ویکھیا نہیں آ کے میرا ڈیرا۔ ایک دن فرماندے نے میں ذرا مصروفیت کم سی تے میں ادھر چل پیا، وہ ڈیرا ذرا آبادی تو باہر سی تے انہیں اچھا بڑا کتا لے کے رکھیا ہویا سی تے قلعے نال بدیا سی، صبح دا وقت سی، راتی وہ کھلا چھوڑ دیندا سی تے کتے نے ویکھیا با مولوی پیا ہوندا ہے، تے تانوں پتہ ہے نا کہ کتا قلعے تے ہوے تاں وی مولوی نو بھونکدا ہے، جے ٹی وی تے بیٹھا ہوے تاں وی مولوی نو بھونکدا ہے۔
انہیں ہر حال بھی علماء تے منہ کھولنا کیوں؟ اشفاق احمد دا جواب دیتا ہے، وہ کہندا ہے اصل وچ بندہ دین نو پھونکنا چاہندا ہے، ڈائریکٹ پھونک نہیں سکدا تے غصہ دین دے چوکیدار مولوی تے پھونک کے کڈدا ہے۔ اصل گل ہے تو خیر انہیں ویکھیا اج نبی بندہ ہے، انہیں زور لایا پھونکیا، میرے اپنے یار دا ڈیرا سی، میں اور اگے ہویا، کتا انہیں پہلی باری مینوں ویکھیا سی، کتا زور بھی سی، انہیں زور لایا تے قلعہ پٹا لیا، میں انہیں گھبرا گیا با کتا بہت بڑا ہے تے کدھر نقصان نہ دے وے، تو فرماندے نے جان خان آواز سن کے باہر نکلیا تے دوڑیا میرے وال تے مینوں آ کے کہندا مولوی جی مینوں جفا پاؤ، میں آکھیا پھد کے مروان لگا ہے، انہیں آکھیا جفا تے پاؤ، مینوں جفا پاندا گیا تے کتا دو ملان لگ پیا، انہیں پھونکنا بند کر دیتا، تو میں آکھیا جان خان انہوں کی ہو گیا ہے؟ اس آکھیا جی پہلے جاندہ نہیں سی، جفے چ ویکھ کے سمجھ گیا با مالک دے یاراں نوں نہیں پھونکی دا۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، اور جنہاں نو میرا نبی فرماوے ہاں قضا نبعث یوم القیامہ، اسی قیامت نو بھی ہتھاں وچ ہتھ پا کے اٹھاں گے، انہاں دا مقام کی ہوئے گا۔ تو میرے دادا جی فرماتے سن کہ پرانا دور سی نا، جنگ شروع ہو گئی، ایک بڈھی دا بچہ فوج بھی سی، وہ بھی جنگ تے چلا گیا، جنگ ہو رہی سی تے تار آ گئی، ادوں تاراں آندیاں سن تے تار جدوں آئی تے بڈھی دے گھر ڈاکیا، تے ڈاکیے بھی انہاں وقتاں وچ انپڑھ جے ہوندے سن، وہ تار دے کے چلا گیا تے بڈھی آکھیا با جنگ وچ بھی کدی خیراں دی تار آئیاں نے، انہیں منجی تے چادر پائی اتے خط رکھیا تے انہیں جناب رونا پٹنا شروع کر دیتا، آئے پترا تینوں کنج گولی لگی ہو سی، تو کنج مریا ہو سی، وہ جیڑی عورت آوے وہ بھی بہ کے رون لگ پوے بھائی دا بچہ مر گیا ہے۔ اُدے بیٹے دا ایک دوست سی جو پڑھیا لکھیا سی، انہیں آواز سنی، وہ آیا، انہیں آکھیا خالہ کی ہویا ہے؟ اے تیرے بھائی دی تار آئیے، تے انہیں آکھیا روندی کیوں میں؟ اس آکھیا با جنگ وچ بھی کدی خیر دی تار آئیے؟ انہیں آکھیا میں پڑھن تے دے، انہیں پڑھی تے پتر لکھیا سی اماں میں محاذ تے کارنامہ سر انجام دیتا ہے تے مینوں نہ میجر بنا دیتا گیا ہے تے مینوں اتنا بڑا عہدہ مل گیا ہے، مبارک ہو بھی۔ اس آکھیا تیرا ککھ نہ روے پتر میجر بن گیا تے تو اے حال بنایا ہے، تے بڈھی وال پئی بننے تے آکھے ان پڑھاں دا ککھ نہ روے، اور پتر دی خوشی کرنی سی، میں رون لگ پئی۔ حسین کربلا گئے، ان پڑھا پٹنا شروع کر دیتا، میں کہیا محدث ابدالوی جڑی رب دی تارے ذرا پڑھو تے صحیح نا، رب لکھیا کی ہے، پیغام کیا ہے؟ اللہ فرماندا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ چلے اور رونا تے الگ گالے نو مردہ کہنا بھی نہیں، کیونکہ ایتے زندیاں نالوں بھی زیادہ زندہ ہے، جیڑا اتنا کامیاب ہو گئے وہ سلامہ دے قابل ہے۔ انہیں میں ایک باری آخ دیتا ہے کہ نبی بھی ویکھ رہے نے، حسین بھی ویکھ رہے نے، کہ رب تے ویسے ہی پیا ویکھ دے تے وہ آپ فیصلہ کرن گے کہ ساڑھے سچے عاشق آئے والے نے یا سلام کرنے والے نے۔ ہر سلطان کربلا کو ہمارا، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا۔ اللہ کرے کہ سانو حضور دے عشق وچ جینا بھی آ جائے، حضور دے عشق وچ مرنا بھی آ جائے۔ اللہ سانو امام دی محبت بھی عطا فرمائے تے امام دے کردار تے عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ فیس بک تے ویکھے قاسم دی بینڈ باجے نال مہندی لگا رہے، یہ غلط ہے جو بھی ہے، انشاءاللہ مختلف مواقع تے علماء بیان کردے رہن گے۔ کوشش کرو کہ جو گلاں میں دسیاں نے، حسینی اس مسجد دے امام صاحب نو میں عرض کر کے جا رہے ہیں، فجر ویلے ویکھیو اس محفل وچوں حسینی کتنے تانوں صبح نظر آندے نے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔